بحر اوقیانوس پر تیرتا ہوا 7 اسٹار ہوٹل، 6000 مسافر اور 2500 افراد کا عملہ، کروز شپ پر وسیع باغ اور اس میں پرندوں کا بسیرا۔ پہلا کروز شپ کب، کہاں اور کیسے؟ کروز شپ پر 7 دن، منفرد، متحرک، حیرت زدہ کروز شپ کے شب و روز۔ انسانی تہذیب کے ارتقاء کے ساتھ ہی ذرائع نقل و حمل میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ مدتوں انسان نے سفر کے لیے حیوانی ذرائع استعمال کیے، پھر مشینی دور آ گیا اور موٹر کار، ٹرین اور ہوائی جہاز نے ان کی جگہ لے لی۔ یہ سارے ذرائع آمد و رفت اپنی جگہ، لیکن سفر کا ایک ذریعہ ایسا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ ہے پانی پر چلتی ہوئی کشتی۔ قرآن کریم اور تاریخ میں حضرت نوح کی کشتی کا ذکر ملتا ہے۔ سفر سے پہلے انہوں نے مسافروں کے لیے ضرورت کی ہر شے رکھی اور ایک انجانی منزل کی طرف چل پڑے۔ کہاں گئی یہ کشتی؟ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کشتی کو ابھی بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی کشتی کی کہانی سنا رہا ہوں جس کو آج کے دور میں کروز شپ کہتے ہیں۔ کبھی سمندری جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے لیے استعمال ہوتے تھے، مگر آج یہ کروز شپ کسی 7 اسٹار ہوٹل کی مانند سمندر میں لوگوں کو تفریح فراہم کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، میں اس وقت ایک بالکنی میں بیٹھا ہوں اور میری پشت پر آپ بحر اوقیانوس کو تا حد نظر دیکھ رہے ہیں۔ میں دراصل ایک بحری جہاز پر سفر کر رہا ہوں، کروز شپ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ہم سفر بنیں۔ اس کروز شپ کا نام اویسس آف دا سیز ہے اور یہ ہمیں نیو جرسی کروز ٹرمینل سے بہاماس لے کر جا رہا ہے۔ راستے میں خوبصورت مناظر تو ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت دنیا اس کروز شپ پر ہماری ہم سفر ہے۔ اویسس آف دا سیز رائل کریبین انٹرنیشنل کا حصہ ہے۔ اس گروپ کے بیڑے میں 26 دیگر کروز شپ بھی شامل ہیں۔ اٹلانٹک اوشن سے ابھرتا ہوا یہ سورج ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کون سا پہلا کروز شپ تھا جس کے مسافروں نے اس منظر کو دیکھا ہوگا۔ پرنسیس وکٹوریہ لوئس کو پہلا مسافر بردار کروز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ ایک جرمن مسافر بردار جہاز تھا جسے امریکن ہیمبرگ کمپنی نے خاص طور پر سمندری سفر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا تھا۔ 29 جون 1900 کو اس کی سروس شروع کی گئی جو 16 دسمبر 1906 تک جاری رہی۔ اویسس آف دا سیز جس پر اس وقت ہم موجود ہیں، دنیا کے چند بڑے جہازوں میں سے ایک ہے۔ 2225,282 ٹن وزنی یہ جہاز $1 بلین 400 ارب کی لاگت سے تیار ہوا۔ 2009 میں اسے لانچ کیا گیا۔ اس کی رفتار 22.6 ناٹیکل میل یعنی تقریباً 42 کلومیٹر یا 26 میل فی گھنٹہ ہے۔ جہاز کے 16 ڈیک مسافروں کے لیے مخصوص ہیں۔ تقریباً 6000 مسافر ایک وقت میں اس پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کرو ممبرز کی تعداد تقریباً 2500 ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاز کو روشن رکھنے کے لیے 3300 میل لمبی الیکٹرک کیبلز بچھائی گئی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی جان لیں کہ اس جہاز پر روزانہ 23,50,000 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پانی کی بوتل ہمیں مارکیٹ میں 25 یا 50 سینٹ میں مل جاتی ہے، اس کی جہاز پر قیمت امریکن $3.5 وصول کی جاتی ہے نا مزے کی بات؟
آئیے میرے ساتھ ڈیک 5 پر چلیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم شہر کروز کے ڈاؤن ٹاؤن میں آ چکے ہیں۔ یہاں کی چہل پہل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی ہم بازار میں آ گئے ہیں۔ اس ڈیک کو رائل پرومیناڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں ہر وقت بڑی گہما گہمی رہتی ہے۔ کیفے پرومیناڈ سے چائے، کافی اور اسنیکس لیجئے تو ٹورنٹو سے پیزا اور سلاد مل جاتا ہے۔ ہر طرف ریٹیل اسٹور کھلے ہوئے ہیں۔ گیسٹ سروس ڈیسک کے سامنے ایک بہت خوبصورت ونٹیج جیگوار گاڑی کھڑی کی گئی ہے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ درمیان میں لگا ہوا فوارہ کئی رنگ بدلتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو لبھاتا ہے۔ اس کروز شپ پر ریٹیل کاروبار کے لیے 10,000 اسکوائر فٹ کی جگہ مختص کی گئی ہے۔ ذرا دیکھیے، شاید آج یہاں سیل لگی ہوئی ہے۔ خواتین اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بایونک بار پر بار ٹینڈر کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ اب یہ کام روبوٹ کر رہے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ اس شپ پر 37 بار ہیں۔ یہ لیجئے، اسٹار بکس کافی بھی یہاں پر مل جائے گی۔ اسپاٹ لائٹ کیراوکے میں آپ اپنے گانے کا ہنر آزما سکتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ پلیس، یہاں مختلف اسٹوڈیوز میں فنکار اپنا فن بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ آئیے آپ کو جہاز کا وہ کمرہ دکھاؤں جہاں مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کمرے کو دن میں 2 بار صاف کیا جاتا ہے اور یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ کروز کمپس کے نام سے روزانہ ایک نیوز لیٹر بستر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھ کر آپ اپنی پسند کی تفریح یا کھیل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ بورڈ واک پر چلیے۔ ڈیک نمبر 6 بورڈ واک۔ یہاں کا ہر منظر خود اپنا تعارف ہے۔ یہاں آپ کو یہ جھولا نظر آ رہا ہے بچوں کا، یقیناً آپ لوگ اس سے مانوس ہوں گے۔ اور یہ گیمز ہو رہے ہیں یہاں۔ ڈیک کے آخری حصے میں لوگ ایکوا شو دیکھنے آئے ہیں۔ چند تکنیکی مسائل کی وجہ سے اصل شو نہیں دکھایا جا رہا، صرف یہ اس کی جھلکیاں ہیں۔ یوٹیوب کا شکریہ، اصل شو کچھ یوں تھا۔ اب ہم کروز شپ کی 15ویں منزل پر آ چکے ہیں۔ یہاں کئی اقسام کے پول موجود ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، اسپورٹ زون کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ایک طرف والی بال کھیلتے لوگ ملیں گے، اس کے قریب ہی گولف کھیلی جا رہی ہے۔
ایڈونچر کا دل چاہ رہا ہے تو الٹیمیٹ ایبیز کی سلائیڈ آپ کو 16ویں ڈیک سے چکر دیتی ہوئی 6ٹھی ڈیک پر پہنچا دے گی۔ سرفنگ کے لیے فلو رائڈر بوگی بورڈ موجود ہے۔ اگر آپ واقعی خطروں کے کھلاڑی ہیں تو زپ لائن پر لٹک کر ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جائیں۔ انڈور کھیلوں کے لیے بھی ورائٹی موجود ہے۔ چلیے آپ تھک چکے ہوں گے، کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ یہاں کروز پر 20 ریسٹورانٹ ہیں۔ مین ریسٹورنٹ ڈیک 3، 4 اور 5 پر ہیں، جہاں آرڈر دے کر من پسند کھانا منگوایا جا سکتا ہے۔ حلال فوڈ بھی دستیاب ہے۔ ونڈ جیمر ڈیک 16 بفے میں آپ کو بے شمار کھانوں کی ویرائٹی مل جاتی ہے، چائنیز، میڈیٹیرین، انڈین، انٹرنیشنل، کریبین۔ غرض جو بھی آپ پسند کریں یہاں آپ کو وہ کھانا مل جائے گا۔ جہاز کے کچن میں 350 شیف کی نگرانی میں 24 گھنٹے روزانہ 30,000 کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ کروز شپ کی ایک ہفتے کی سیلنگ کے لیے 600,000 پاؤنڈ فوڈ اور ڈرنکس لوڈ کیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک اسٹاف ممبر سے پوچھا بچا ہوا کھانا کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگے کہ ویسٹ فوڈ کو پروسیس کر کے فریز کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں، جہاں آبی حیات کروز شپ کے اس کھانے سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو کروز شپ پر سینٹرل پارک لے کے چل رہا ہوں۔ جی ہاں، یہاں ایک پورا باغ ہے جس میں مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں۔ کروز شپ پر باغ ہے تو عجیب سی بات، لیکن اویسز آف دی سیز پر ایسا ہے۔ یہاں انواع و اقسام کے 12,000 پودے اور درخت موجود ہیں جن میں پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ لوگوں کی حیرت کو کم کرنے کے لیے ہارٹی کلچرسٹ انہیں بتاتے ہیں یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ ڈیک نمبر 4 پر آپ کی جیبوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کیسینو موجود ہے۔ ڈیک 4 پر ہی ایک آرٹ گیلری بھی ہے۔ ڈسکو اور ڈانس کے شوقین حضرات کے لیے میوزک ہال بھی ہے۔ ڈیک نمبر 7 پر راک کلائمبنگ وال ہے۔ فٹنس سینٹر، جاگنگ ٹریک اور آئس اسکیٹنگ رنگ بھی یہاں موجود ہیں۔ ارے ہاں، میں آپ کو ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا، اور وہ یہ کہ اگر کروز شپ پر کوئی گڑبڑ کرے اور قابو میں نہ آئے تو اسے جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ جی ہاں، کروز پر ایک جیل بھی ہے جسے بحری اصطلاح میں برکس کہا جاتا ہے۔ کروز شپ اویسز آف دی سیز کا سفر اختتام پذیر ہونے والا ہے، اسی لیے آج کی شام ہر مسافر کے نام کر دی گئی ہے۔ ایک زبردست میوزیکل ایوننگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔
شام ہو چکی، سورج اپنی منزلیں طے کرتا ہوا بحر اوقیانوس کے دوسری جانب غروب ہونے کو تیار ہے، اور ہمارا سفر بھی اختتام پذیر ہوا۔